بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسفیئر کے ناظرین، میں ہوں آصف شاہ، اور آج ہم جس شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے ماہر بشریات اور ساختیاتی نظریے کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لیوی اسٹراس کی، جنہوں نے انسانی ثقافت، زبان اور اساطیر کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی راہ ہموار کی۔ یہ ویڈیو آپ کو لیوی اسٹراس کی زندگی، نظریات، اہم تصانیف اور ان پر ہونے والی تنقید کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کرے گی۔ اگر آپ سماجی علوم، لسانیات یا بشریات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ لیکچر آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لیوی اسٹراس کی زندگی اور علمی پس منظر کے بارے میں۔ کلود لیوی اسٹراس 28 نومبر 1908 کو برسلز، بیلجیم میں ایک فرانسیسی یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم فرانس میں ہوئی اور انہوں نے پیرس کی مشہور سربون یونیورسٹی سے فلسفہ اور قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن فلسفہ پڑھنے کے باوجود ان کی دلچسپی ہمیشہ انسانی ثقافت اور معاشرتی ڈھانچوں میں رہی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ماہرین بشریات کے کام کو گہرائی سے پڑھنا شروع کیا اور اسی میدان میں آگے بڑھے۔ 1935 میں لیوی اسٹراس نے برازیل کا سفر کیا، جہاں انہوں نے وہاں کے مقامی قبائل پر تحقیق کی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ قبائل، جنہیں وحشی سمجھا جاتا تھا، در حقیقت بہت مرتب اور منظم ثقافتی اصولوں پر عمل پیرا تھے۔ یہاں سے ان کے ذہن میں یہ نظریہ پیدا ہوا کہ تمام انسانی ثقافتیں کچھ مشترکہ ساختی اصولوں پر قائم ہوتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران لیوی اسٹراس کو فرانس سے نکلنا پڑا اور وہ امریکہ منتقل ہو گئے۔ یہاں ان کی ملاقات مشہور ماہر بشریات فرانز بوئز اور رومن جیکبسن سے ہوئی۔ فرانز بوئز نے انہیں ثقافتی بشریات یعنی کلچرل انتھروپالوجی پر گہری تحقیق کرنے کی ترغیب دی، جبکہ جیکبسن سے انہوں نے لسانی ساختیات یعنی اسٹرکچرل لنگوسٹکس کے اصول سیکھے، جو ان کے نظریے کی بنیاد بنے۔ لیوی اسٹراس نے اپنی تحقیق کی بنیاد ساختیاتی نظریے پر رکھی۔ ساختیاتی نظریے کی بنیادی اہم باتیں اگر دیکھی جائیں تو سب سے پہلے تمام ثقافتیں کچھ مشترکہ اصولوں پر قائم ہوتی ہیں۔ نمبر 2، انسانی ذہن تضادات یعنی بائنری اپوزیشنز کی بنیاد پر سوچتا ہے، جیسے فطرت بمقابلہ تہذیب، اچھا بمقابلہ برا، مرد بمقابلہ عورت۔ نمبر 3، یہی تضادات ہمارے لسانی، سماجی اور ثقافتی ڈھانچوں کو ترتیب دیتے ہیں۔ اس کی اگر عملی مثال دیکھیں تو لیوی اسٹراس نے مختلف معاشروں کے اساطیری قصوں کا تجزیہ کیا اور پایا کہ مختلف ثقافتوں کی کہانیوں میں مشترکہ ساختی اصول ہوتے ہیں۔ چاہے کوئی افریقی قبیلہ ہو یا یونانی دیو مالا، ان کہانیوں میں ایک ساختی ترتیب ہوتی ہے۔ مثلا ہر کہانی میں ہیرو اور ویلن ہوتا ہے، ہر کہانی میں آزمائش اور فتح کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جو زبان، رشتہ داری، رسوم و رواج اور انسانی ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ اب ہم لیوی اسٹراس کی اہم تصانیف کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے دی ایلیمنٹری اسٹرکچر آف کینشپ 1949۔ یہ کتاب خاندانی کینشپ یعنی خاندانی تعلقات کے اصولوں پر لکھی گئی ہے۔ لیوی اسٹراس نے ثابت کیا کہ شادی اور رشتہ داری کے قوانین دنیا کے تمام معاشروں میں کچھ مخصوص ساختی اصولوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر ثقافت میں کچھ خاص
شادی کے اصول ہوتے ہیں، جیسے قریبی رشتہ داروں سے شادی ممنوع ہوتی ہے۔ دوسری اہم تصنیف ہے دی سیویج مائنڈ 1962۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وحشی اور مہذب جیسی تقسیم درست نہیں۔ تمام انسانی ذہن یکساں اصولوں کے تحت سوچتے ہیں۔ ایک قبیلے کا فرد بھی اتنا ہی عقل مند اور منطقی ہو سکتا ہے جتنا ایک جدید معاشرے کا فرد۔ مائتھالوجیز والیوم 4۔ یہ کتاب دنیا کی مختلف دیو مالائی کہانیوں کا سختیاتی تجزیہ پیش کرتی ہے۔ لیوی اسٹراس نے ان کہانیوں میں چھپے ساختی اصولوں کو دریافت کیا۔ لیوی اسٹراس پر تنقید بھی بہت ہوئی۔ ہر بڑے نظریے پر تنقید ہوتی ہے اور لیوی اسٹراس کے نظریات پر بھی کئی اعتراضات کیے گئے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مارکسسٹ نقادوں کی تنقید کے بارے میں۔ ان کے مطابق لیوی اسٹراس کا نظریہ معاشی اور سماجی عوامل کو نظر انداز کرتا ہے۔ مارکسسٹ مفکرین کا کہنا تھا کہ ثقافت کو صرف ساخت کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ معیشت اور طبقاتی فرق بھی اہم عوامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر پوسٹ اسٹرکچرلزم کے اعتراضات۔ یاک دریدا اور جان بودریار نے کہا کہ ساختیاتی نظریہ بہت سادہ اور محدود ہے۔ زبان اور معنی ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ لیوی اسٹراس انہیں جامد یعنی فکسڈ سمجھتے ہیں۔ جدید سوشیالوجی کے اعتراضات بھی لیوی اسٹراس پر بہت ہوئے۔ لیوی اسٹراس کے نظریے میں انسانی جذبات اور نفسیاتی عوامل کو کم اہمیت دی گئی ہے۔ نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیوی اسٹراس نے سماجی علوم میں ایک انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ ان کے نظریات لسانیات، ادب، فلسفہ، نفسیات اور فلم اسٹڈیز تک میں اثر انداز ہوئے۔ ان کی تحقیق نے ثابت کیا کہ انسانی ثقافت اتفاقی یا غیر منظم نہیں، بلکہ اس میں ساختی اصولوں کا عمل دخل ہے۔ آج بھی بشریات، ثقافتی مطالعات اور سماجی نظریات میں ان کی تحقیق ایک بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید معیاری اور تحقیقی مواد ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔